اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حیات عبدالعزیز صاحب آف ڈیرہ غازی خان، وہ آئیں اور قرآن و حدیث کے ساتھ لوگوں کو آشنا کریں۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، احباب گرامی، مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام سے بیانات سماعت کیے ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ احباب کو اپنا سبق سنانے کی نیت سے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب کے ساتھ دوسری مرتبہ اللہ نے یہ موقع دیا ہم کلام ہونے کا۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے بابا عباس بلوچ صاحب کو۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا خلوص ہے۔ پورا سال رابطے میں رہے۔ ان کے اخلاص کو دیکھ کر جب بابا جی نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، حالانکہ ہم سال میں صرف 2 مہینے کے لیے آتے ہیں چھٹی پر، تو اپنے معاملات چھوڑ کر الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص کی محبت اللہ کی رضا کے لیے اور جس شخص کا بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر نہیں دیتا اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ تو ہمارا یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے اولاد کی تربیت کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔
اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اولاد۔ اگر اس نعمت کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے جو پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے ملا جلا کر دے، اور جسے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہی میرے ہاتھ میں۔ اولاد عظیم نعمت ہے۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد جب یہ اولاد کوئی بھی نیکی کا کام کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے، اس کے والدین کو اجر ملتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ خود نمازی ہو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، نماز کی عادت ڈالو۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اپنے بچوں کا اخلاق بھی اچھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا اگر جس شخص کو اللہ نے یہ امانت دی ہے اولاد دی اور اس شخص نے اس امانت میں خیانت کی ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، سرپرست ہے، اور اس شخص سے اس کی سرپرستی اور نگرانی کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راع فی اہلی، ایک شخص اپنے گھر کا نگران ہے اور قیامت والے دن اس کے گھر کی نگرانی کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اور ایک عورت وہ اپنے گھر کی سرپرستی کرنے والی ہے، اپنی عزت آبرو کی، اپنی اولاد کی تربیت میں یہ ایک راعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے نگران بنایا اور اس شخص نے اپنی اس سرپرستی میں، نگرانی میں، اپنی اس رعیت میں اس بندے نے اس کا حق ادا نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا شخص اللہ رب العزت نے اس شخص پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ جس شخص نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، اپنی مسئولیت اور نگرانی کا حق ادا نہیں کیا، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اولاد کی تربیت یہ ایک ایسی چیز ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن سے یہی درس ملتا ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت دے رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ایک والدین، ایک والد ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اولاد کی تربیت سب سے پہلے عقیدے سے کرو۔ جب بچہ چھوٹا ہے آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کے عقیدے کی تربیت کریں، اس کو عقیدہ سکھائیں۔
سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ الہ العالمین نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ اس کی عقیدے کی تربیت کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، میری نصیحت یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے بچے کی تربیت سب سے پہلے عقیدے سے ابتدا ہو رہی ہے۔ عقیدہ سکھائیں بچوں کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی غوث الاعظم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی کرنے والا نہیں، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کی تربیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں سواری پر سوار تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال یا غلام الا اعلمک بکلمات۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا اور آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، آپ نے فرمایا اے پیارے بچے الا اعلمک بکلمات، اے پیارے بچے کیا میں تجھے چند باتیں نہ سکھاؤں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور اپنے بچپن میں پیارے پیغمبر کی یہ حدیث یاد کی ہے اور امت کو یہ سکھا رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں قلت بلا بأبی و امی یا رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عباس کے دل میں پیارے پیغمبر کی اتنی محبت، ایک چھوٹا بچہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سکھائیے، بتلائیے، وہ نصیحت کیجئے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام احفظ اللہ یحفظک، اے غلام اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک امامک، اے پیارے بچے اللہ کے حدود کی حفاظت کر، جہاں بھی تجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ تیری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام یہ بات جان لے، ہر حالت میں، مصیبت میں، خوشی میں اپنے اللہ کو یاد کر، مشکل میں اللہ کو یاد کرے گا، خوشی میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے غلام یہ بات جان لے، اگر تجھے ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانے پر آئیں تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے اللہ کہ تجھے وہ نفع پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ بچے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید بتلا رہے ہیں، آپ عقیدے کی تربیت کر رہے ہیں کہ اے پیارے بچے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اپنے اللہ سے سوال کر، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لے، ساری دنیا کے لوگ، ساری امت کے لوگ جمع ہو جائیں تجھے نفع پہنچانے پر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، تجھے نفع وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ ساری امت کے لوگ مل جائیں تجھے نقصان دینے پر اے غلام تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
مگر تجھے وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت چھوٹے بچے کی عقیدے سے کر رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی اگر تربیت کریں سب سے پہلے عقیدہ توحید سے کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سے معاملات ہیں جو شرک والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی پہچان کرواؤ۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ بچپن سے کہ آپ جو بھی کام کریں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ سے دور نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات جانتا ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ بچوں کی اصلاح ایسے کریں، تربیت ایسے کریں۔ اس کے بعد عقیدے کے بعد اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں، نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، پیارے پیغمبر کو اور پیارے پیغمبر کے متبعین کو اللہ نے یہی حکم دیا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ اصل تبلیغ یہی ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں، گھر میں کوئی تبلیغ نہیں، کوئی وعظ نہیں، باہر جا رہے ہیں، کوئی چلے پہ جا رہا ہے، کوئی 4 مہینے پر جا رہا ہے، اپنی بچوں کی اصلاح نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے آپ تبلیغ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اقربا کو کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بیٹا بیٹی کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر انہیں سزا دو، انہیں مارو۔ اگر وہ 10 سال کے ہو گئے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور پیارے پیغمبر نے ایک اور بھی بات سمجھا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ نے فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ایک بستر پر نہ سوئیں، ان کے بسترے علیحدہ کر دیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سمجھاؤ، اس کے بعد اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، والدین ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ رو رہے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کی، ساری زندگی مال کمانے میں گزار دی، دوستو احباب میں گزار دی، دنیا کی مصروفیت میں گزار دی۔ اپنے بچوں کا یہ حق، اس میں غفلت کیا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کی۔ آج بچے بڑے ہو گئے ہیں، اپنے والدین کو مار رہے ہیں، تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو، اے اللہ جہاں میری آل اولاد بس رہی ہے، اے اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ جہاں میری اولاد رہے، اے اللہ اس جگہ کو بتوں کی عبادت سے پاک کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو مت بھولا کرو۔ اسی طرح اولاد کو بھی یہی ہے، یہی نصیحت ہے، وہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے یہی دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے نیک متقی لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے۔ وہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ وہ دعائیں کرتے ہیں یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جو اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری بچوں سے، آل اولاد سے، اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ اللہ رب العزت نے یہ متقی لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے، وہ اپنے لیے بھی، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 قسم کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رب العزت ڈائریکٹ قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف داعی اسلام بنا کر بھیجا اور آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یہی نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ جب مظلوم دعا کرتا ہے اللہ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، والدین کی اولاد، والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت والدین کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر بندے کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ ہم مسافر ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ سے یہ پختہ امید ہے اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث کے مطابق میری یہ دلی دعا ہے، آپ جتنے بھائی آئے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو اسی سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ڈر ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہماری اولاد ضعیف ہے، جب ان لوگوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ ہماری اولادیں کمزور ہیں، لوگ ان پر ظلم اور زیادتی کریں گے، رسول اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے وہ اپنے اللہ سے ڈریں اور سچی بات کریں۔ یعنی جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اس کا اثر اس کی اولادوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن درس ارشاد فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی زبان میں جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ کسی کی زبان میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ تیرے سے بڑھ کر بھی علم والے لوگ ہیں، خضر تیرے سے علم میں زیادہ ہے، جا اس سے علم سیکھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔
جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے سب سے پہلے استاد صاحب نے اپنی سختی بیان کی، فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ اگر میرا شاگرد بننا چاہتا ہے تو جلدی نہ کرنا، مجھے یہ ڈر ہے کہ تو میرے ساتھ چل نہیں پائے گا، صبر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سارا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، ایک بستی میں گئے، رات ہو گئے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ضیافت نہیں کی۔ سیدنا خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو گرا دیا اور دوبارہ اس کو بنانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے استاد، اے خضر، ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہمارا اکرام نہیں کیا، آپ اس بستی میں جو گری ہوئی دیوار ہے آپ اس کو بنا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی ہے، یہ دو یتیم بچے، ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا اور یہ بچے چھوٹے تھے، میں نے اس نیت سے دیوار اس کی تعمیر کی تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، بعد میں اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اے موسیٰ، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان دو بچوں کے والدین کی ایک صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میرے بھائیوں، اگر والدین صالح ہوں، اگر والدین نیک ہوں، اللہ رب العزت اس چیز کا اثر ان کی اولادوں پر بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مال کی حفاظت اپنے انبیاء سے کراتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، والدین بچوں کا حقوق نہیں ادا کر رہے۔ اگر بچے مدرسے میں، اسکول میں استادوں کے پاس پڑھ رہے ہیں تو اگر استاد محترم بچے کی تربیت کے لیے اگر سزا دیتے ہیں تو والدین برداشت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ سزا دینا بچے کو تربیت کے معاملے میں یہ بچے کے لیے ہی نفع مند ہے۔ کسی ایک شاعر نے، عربی شاعر نے ایک بات کہی، فرمایا لا تحزنن علی الصبیان ان ضربوا۔ شاعر نے والدین کو ایک بات سمجھائی، کہا کہ لا تحزنن علی الصبیان ان ضربوا، اے والدین یہ بات غور سے سن لو، کبھی غم نہ کرنا اگر آپ کے بچوں کو استاد نے اگر بچے کی تربیت کے لیے اگر سزا دی ہے، فرمایا کہ اس بات پر غم نہ کرنا۔ فالضرب یبرا ویبقى العلم والادب، فرمایا کہ جو استاد بچے کو مارتا ہے اس کی تکلیف چلی جائے گی لیکن ادب اور علم باقی رہے گا۔ فرمایا الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، فرمایا کہ جو مارنا ہے استاد کا یہ بچے کے لیے فائدہ مند ہے اور اس علم کے ذریعے یہ لوگ بلند ہوں گے۔ فرمایا لولا المخافة ما قرأوا وما كتبوا، فرمایا کہ اگر بچوں کو استاد کا ڈر نہ ہوتا کبھی یہ نہ پڑھتے اور نہ لکھ پاتے۔ فرمایا لولا المعلم كان الناس كلهم شبه البهائم لا علم ولا ادب، فرمایا کہ اگر استاد نہ ہوتا اس دنیا میں، لولا المعلم، اگر استاد نہ ہوتا اس معاشرے میں، كان الناس كلهم شبه البهائم، اگر اس معاشرے میں استاد نہ ہوتا تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے، نہ علم ہوتا اور نہ ادب ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے، آپ معلم بن کر آئے ہیں۔ اسی طرح جس طرح والدین پر حق ہے بچوں کی تربیت کرنا، اگر اساتذہ بچے کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے بچوں پر سختی کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں تو والدین کو اس چیز پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آپ احباب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس وقت میں پہنچا اس مسجد کے منتظم بابا عباس صاحب نے مجھے ایک بات کہی ہے،
کہا کہ قاری صاحب آپ نے ہماری جماعت کو ترغیب دینا ہے کہ ہم نے مسجد کے اوپر دوسری منزل بنوانی ہے، تو آپ میں سے ہے کوئی ایسا شخص قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاون کرو۔ کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص، یہ دین کے کام کبھی رکنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے ہم اس نیکی سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ تمام احباب سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے، بابا جی کہہ رہے تھے ہم کچھ دن بعد اوپر مسجد کے اوپر ہال بنوانا چاہتے ہیں خواتین کے لیے، جہاں بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاط، جس شخص نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا پرندے کے گھونسلے جتنا، اللہ اس کے بدلے میں اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کوئی بندہ ہم میں سے اس نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، قیامت والے دن انسان جو بھی عمل کرتا ہے قیامت والے دن اس میں دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں۔ تو آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے، دعا سے قبل انشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، ہمارے آپ اس علاقہ کی نامی گرامی شخصیت حضرت مولانا مرتضی ظہیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ میرے بعد وہ آپ احباب سے چند منٹوں کے لیے ہم کلام ہوں گے۔ آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالہم فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مصیبت میں ہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو تم میں سے کوئی بھائی اگر اس وقت تعاون نہیں کر سکتا بعد میں تعاون کرے، اگر کوئی شخص دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ سبقت لینے کے لیے آپ احباب میں سے جو چاہے وہ تعاون یہاں کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اور مقصوم حیدر نام ہے بھائی کا، انہوں نے 20,000 کا وعدہ کیا۔ کون سے بھائی میں؟ مقصوم حیدر جی، جو بھائی اس وقت تعاون جمع نہیں کروا سکتے وہ اپنا نام لکھوا دیں، بعد میں جمع کروا دیں۔ اور اسی طرح بھائی مقصوم صاحب نے اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے، انہیں 20,000 کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ میں بھی جانے سے قبل 20,000 انشاءاللہ جمع کرا کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔